بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو فیروز شاہ کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، بڑا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے۔ ملک ریاض صاحب کا انٹرویو میں وہ دھماکہ خیز خبریں ہوں گی جو سارے انٹرویوز کا ریکارڈ توڑ دے گی، لیکن جو ورکر ہے اس کے اوپر زیرو اثر کے باوجود بھی، زیرو امپیکٹ کے باوجود بھی انٹرویوز ریکارڈ کیوں ہو رہے ہیں، یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ دوسری بات آپ کو یہ بتائیں گے کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کا کیا بنا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی ضمانت تھی سائفر کیس میں، لیکن حامد خان صاحب نے وہاں التوا مانگ لیا، کیونکہ انٹرا کورٹ اپیل میں جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے حوالے سے جو درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی تھی اس کے اندر چینجنگ کرنی ہے، اس حوالے سے سماعت کچھ لمحے کے لیے تو ہوئی، لیکن پھر حامد خان صاحب نے التوا مانگ لیا، تو اس التوا کی وجہ سے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا، اور اگلے جو سماعت ہوگی اس کے لیے نوٹسز بھی جاری کر دی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سماعت میں جو اپلیکیشن دی تھی اس میں چینجنگ کیا کرنی ہے، اور اگلی سماعت کب سپریم کورٹ میں مقرر ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہونی تھی، لیکن بہرحال انٹرا کورٹ اپیل کے بعد سے اس کو چینجنگ کرنے کے لیے، اس میں حکمت عملی تبدیل کرنے کے لیے حامد خان صاحب نے التوا مانگا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کا ایک بہت بڑا انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے، اور اس انٹرویو کو جاوید چودھری صاحب نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس انٹرویو اتنا دھماکے دار ہوگا کہ پچھلی سارے انٹرویوز کا ریکارڈ توڑ دے گا۔ اس انٹرویو میں ایسا کیا ہوگا، کیونکہ 2014 کے دھرنے کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے کہ 2014 کا جو دھرنا تھا اس حوالے سے بھی کتنی فنڈنگ ہوئی تھی، ملک ریاض نے کی تھی۔ اس کے بعد القادر یونیورسٹی کا جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے کتنی فنڈنگ کی تھی۔ اس کے بعد ملک ریاض نے خود کتنے جو ہے فائدے حاصل کیے ہیں، بینیفٹس کتنے حاصل کیے ہیں عمران خان صاحب سے، اور اس سے پہلے جو 460 ارب کا کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں بحری ٹاؤن کراچی کا، تو اس میں کتنے جو ہے نا مراعات ملک ریاض نے خود حاصل کیے، اور باقی جو چیف جسٹس تھے اس وقت ثاقب نثار صاحب، اس کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت دھماکہ دار خبریں ہیں۔ یہ ملک ریاض کا انٹرویو آخری انٹرویو نہیں ہے، اس کے بعد بھی انٹرویو آتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ انٹرویو جس طرح پہلے ہوئے اس طرح بعد میں بھی ہوتے رہیں گے، لیکن ان انٹرویو کا امپیکٹ جو ورکر ہے، جو سپورٹر پی ٹی آئی کا، اس کے اوپر انٹرویوز کا جو امپیکٹ ہے وہ زیرو ہے، ان کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں آتا اس انٹرویو کا۔ وہ انٹرویو کو دیکھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور کہانی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے خلاف ٹرینڈز بناتے ہیں، اس کے خلاف خبریں بناتے ہیں۔ اس انٹرویو کے اندر وہ جھوٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کون سی بات ایسی ہے کہ جس سے ہم کوئی چیز مطلب ڈھونڈ سکتے ہیں، کوئی اس طرح کی بات ہم ڈھونڈیں تاکہ وہ جھوٹ ہو، اور اس کے اوپر ہم پورے ایک کمپین لانچ کریں۔ تو اس لیے انٹرویو کا ان کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود بھی انٹرویو پہ انٹرویو ہو رہا ہے، اور یہ کروانے والوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کا امپیکٹ زیرو ہے، لیکن پھر بھی انٹرویو کیوں ہو رہے ہیں۔ ناظرین، قانون اندھا ہے، اور اندھے قانون کو جواز فراہم کرنے کے لیے یہ انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں۔ ملک ریاض کا، اس سے پہلے خاور مانیکا کا، یا اس سے پہلے جن لوگوں نے الزامات لگائے عمران خان پہ، جیسے اعظم خان کا بیان ہو گیا، اس کے بعد جو ایمبیسڈر تھے اسد مجید، اس کا بیان ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں عمران خان کو سزا دلوانے کے لیے اندھا قانون ہے، اور یہاں پہ بلائنڈ جسٹس کے لیے کہ کسی طریقے سے سزا دے کے اور نااہل کروا دیا جائے عمران خان کا، ان سب چیزوں کے لیے، ان کے لیے یہ دلائل، ان کے لیے یہ جواز فراہم کر رہے ہیں۔ اس طرح کے انٹرویوز کروا کے، ان سے بیان حلفی لے کے، ان سے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جاری کروا کے، یہ اس کیس کے لیے مواد فراہم کر رہے ہیں تاکہ کیس کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے، اور کل کلا اگر ہمیں اس میں گواہوں کی ضرورت پڑے، یا دوسرے جو ہے نا کیس میں سزا دینے کے لیے جو کاغذ ہے ان کو فل کرنے کے لیے ہمارے پاس مواد بھی تو ہو نا، کہ ہم نے سزا کس بیس پہ دینی ہے۔ تو سزا دلوانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ سارے بوگس کیسز ہیں۔ پہلے توشہ خانہ تھا، اس میں سے کچھ نہیں نکلا، اس کو دبائے رکھا، جیسے وہ اسی کورٹ میں آیا تو اس کو بلاخر اڑانا پڑ گیا، کیونکہ اس کیس کے اندر تھا ہی کچھ نہیں۔ اس کے بعد سائفر کیس ہے، انٹرا کورٹ اپیل میں 2 جج صاحبان نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ یہ فیصلہ ہی نہیں تھا، اور اس نے 1 مہینہ اس فیصلے کو محفوظ کرنے کے بعد سنایا تھا کہ یہ قانونی ہے۔ تو انٹرا کورٹ اپیل میں کیسے غیر قانونی ہو گیا جب وہ قانونی تھا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس انٹرویوز کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کا آخری جو رزلٹ ہے وہ کیا نکلتا ہے، کیا ان کو یہ مواد ملتا ہے یا ان کو یہ مواد جو ہے نہیں ملتا، پھر ان کو دوبارہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔
تو بہرحال ان کی کوشش جاری ہے، ٹرائی وہ کر رہے ہیں اپنی. تو باقی جسٹس انصاف عمران خان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا. اگر آپ کو ناظرین ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.